تھوڑی دیر بعد پھر یارا کری نے مہربانی کری ہیں تو اس آنکھی میں کرین بھیجی نے کہ کوئی نہیں، اور اس کہیں 18 گھنٹے ہو گئے تقریباً سانو انتظار کر دیں، بلکہ 20 ہو گئے نے تے مزید کتنے گھنٹے اور انتظار کرنا پے سی بھائی جان. ساڑھے کو تو لگی پئی نے، ساڑھے کو تو نہیں رک دی پئی، مری شاید رک گئی ہوئے. اللہ کرے یار کوئی سسٹم بن مجھے، بہت پریشان ہو گئے. چلو آج احمد پتہ لگتا نہ تیرا بھی بھائی تم کتنے پانی ہے جے. مزہ تو تاں ہے نا صبح تک اسی نکل جائیے. برف اتنی تیز ہو گئی کہ گاڑی بھی نہیں چل پا رہی تھی اور دھکے بھی نہیں دے رہے تھے لوگ، اور مریض کھڑے ہوئے تھے سامنے مگر پھر بھی نہیں دے رہے تھے دھکے، اور گاڑی چل ہی نہیں پا رہی تھی. ہم رونے والے ہو گئے تھے، ہم نے دعائیں کی تھیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ چلے جائیں گے، تو کوئی بھی ظاہر ہے وہ کلیپس کر جائے گا. سانحہ مری کے متاثرین کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں. قومی اسمبلی میں سانحہ مری پر بحث کے دوران حکومت اور اپوزیشن کی ایک دوسرے پر روایتی الزام تراشی. شہباز شریف کا سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ. فواد چودھری نے شہباز شریف کو شعبدہ باز قرار دے دیا. پوچھیں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے، اور سانحہ مری کے عینی شاہد محمد حسنین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. جمعہ اور ہفتے کی شب مری میں قیامت کی گھڑی تھی. مری کی سڑکوں پر ہزاروں افراد بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے. آسمان برف برسا رہا تھا تو زمین پر موجود خاندان شدید سردی میں قسم پرسی کے ساتھ لمحہ پہ لمحہ موت کا انتظار کر رہے تھے. اگر کسی نے اپنے خاندان کے ساتھ کسی ہوٹل میں پناہ لینے کی کوشش بھی کی تو جواب میں چند گھنٹوں کا اتنا کرایہ مانگا گیا کہ جو شاید دنیا کے جدید ترین شہر کا 7 سٹار ہوٹل بھی نہ مانگے. کسی نے زیور ہوٹل کے حوالے کر کے اپنے خاندان کو بچایا تو کوئی بے بسی کی تصویر بن کر واپس گاڑی میں جا بیٹھا. ایسی ہی بے بسی کی ایک جھلک اپنے خاندان سمیت موت کی وادی میں جانے والے ASI نوید اقبال کی آخری آڈیو کال میں نظر آئی. لیٹس واچ دیٹ. پر وہ برف باری زیادہ ہوئی ہے، روڈ بلاک ہوا ہوا ہے. پچھلے 12 بجے سے لے کے ابھی تک 8-9 ہونے والے ہیں. اچھا ابھی تک بند ہے؟ جناب بھائی ان کی وہ گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی، وہ صبح سے نہیں آئی. اتنے قسم سے بچے بیچارے گاڑیوں میں، ہر گاڑی میں بچے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، نہ صبح سے کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور بچے جناب ان کی حالت بری ہوئی ہے. اور ان کی وہ ایک گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی، وہ ایسے نواب ہے صبح سے، نہ کوئی پولیس والا ٹریفک والا آیا ہے وہ گاڑیاں آگے سے ہٹواتا، نہ کوئی وہ گاڑی آئی ہے برف ہٹانے والی. ASI نوید اقبال تو اجالے کا انتظار کرتے کرتے قبر کے اندھیروں کے سپرد ہو گئے، لیکن اس رات کی کہانی کئی دیگر متاثرین نے بھی سنائی. مری میں اس رات مختلف افراد پر کیا بیتی ان کی زبان ہی سنیے. میں نے رات 10 بجے تک انتظامیہ کے ساتھ ٹچ رہا، ٹھیک ہے، کسی نے ہیلپ نہیں کی. جب ہم واپسی کے لیے ادھر سے نکلے ہیں نا تو پھر اس وقت ہماری گاڑی برف کے اندر بہت زیادہ چلی گئی تھی. برف اتنی تیز ہو گئی کہ گاڑی بھی نہیں چل پا رہی تھی اور دھکے بھی نہیں دے رہے تھے لوگ، اور مریض کھڑے ہوئے تھے سامنے مگر پھر بھی نہیں دے رہے تھے دھکے. جی میرے پاس کارڈ ہے، 70,000 روپیہ مانگ رہے تھے، 40,000 روپیہ ہم نے ڈن کیا ہے. بڑی بحث کر کے کہ موسم خراب ہے، ہمارے ساتھ فیملی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں. انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے 50 سے کم نہیں دینا، جیسے بھی آپ آئیں جو بھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بحث نہ کرے گا، لینا لینا جو ہمارا ٹائم نہ ویسٹ کریں. یوں میں جو ڈیتھ ہوئی ہے ان ہوٹلوں کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ 70,000 انہوں نے مانگا ہے تو گاڑیوں والوں نے گاڑیوں میں ریسٹ کی ہے. جو گھر سے 50 لے کے آیا اس نے کمرے کا 50 دینا ہے کہ کھانا ہے یہاں پہ، کھانا کھایا ہے. کتنا بل بنا؟ 1900 بل بن گیا. 9 پراٹھے کھائے، ایک چائے پی ہے، 900 روپیہ بل بن گیا وہاں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب واقعے کے 30 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری پہنچے، لیکن نہ کوئی ایکشن نظر آیا اور نہ ہی واقعے کا کوئی ذمہ دار مل سکا. ان کے دورے سے ملا تو مری کو ضلع بنانے کا وعدہ ضرور ملا، متاثرین کو چند لاکھ کی امداد کا اعلان اور ایک انکوائری کمیٹی. وزیر اعظم عمران خان ماضی میں مختلف سانحات پر حکمرانوں کے استعفے کی بات کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے. مسئلہ یہی ہے کہ شاید یہی کچھ ماضی کی حکومتوں میں بھی ہوتا رہا، لیکن اس حکومت نے وعدے کچھ یوں کیے تھے. لیٹس واچ دیٹ. ساؤتھ کوریا کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے کہ کشتی ڈوب جاتی ہے.
کشتی ڈوب جاتی ہے وہ تو نہیں چلا رہا ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کشتی ڈوبی. یہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے، ایک سگنل توڑ کے دروازہ کھلا، ٹریفک جا رہا ہے اور ٹرین آ گئی. میرے خیال میں ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وزیر ریزائن کرتا ہے. لیکن ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کافی دیر تک کہ معاملہ ہے کیا. انہیں بھی دیکھیے. پنجاب ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی جس میں خصوصی طور پہ جناب گورنر صاحب چودھری محمد سرور اور جناب چیف منسٹر صاحب سردار عثمان بزدار بھی شریک ہوئے اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے میٹنگ چلی جس میں سارے پارٹی معاملات جو تھے ان کو بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. ماضی میں حکمرانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ ہر سانحے کی ذمہ داری خود اٹھانے کے بجائے دوسروں پر ڈال کر بری الذمہ ہوتے رہے ہیں. سانحہ مری پر وفاقی وزیر فواد چودھری نے متاثرین کو ہی واقعے کا ذمہ دار قرار دیا. انہیں بھی دیکھیے. یہی ہے کہ جب اتنی تھوڑے وقت میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اس کی جو پریونشن ہے اس میں مشکلات آئیں گی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جو انتظامیہ کو یہ کہا جائے یا کسی کو بھی یہ کہا جائے اتنی چھوٹی تعداد میں کہ وہ سارے معاملے کو اچانک ہینڈل کر لے گا. لاکھوں کی تعداد میں بالکل تھوڑے وقت میں 48 گھنٹوں سے کم وقت میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں میں چلے گئے. سانحہ مری پر اٹھنے والے سوالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. طوفانی موسم کی اطلاع کے باوجود پنجاب حکومت نے مری کو بر وقت بند کیوں نہیں کیا؟ گاڑیوں میں محصور خاندانوں کو نکالنے کے لیے مقامی پولیس اور دیگر محکمے حرکت میں ٹائم پر کیوں نہیں آئے؟ مجبور اور بے بس سیاحوں کو ہوٹل مافیا کے ہاتھوں بچانے کے لیے عملی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ جی پی او چوک سے وہاں سے جو ملحقہ روڈ ہے ون وے ٹریفک کی پابندی کیوں ختم کی گئی؟ برف ہٹانے کی مشینری سڑکوں سے غائب کیوں رہی؟ مری میں عوام زندگی اور موت سے جنگ کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مری کی صورتحال پر غور کے بجائے پارٹی کے تنظیمی اجلاس میں کیوں شریک رہے؟ کیا کسی نے ان کو انفارم نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کو مری کا دورہ کرنے میں 30 گھنٹے کیوں لگ گئے؟ حسان خاور صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بہت سارے سوالات ہیں لیکن ایک تاثر یہ رہا اینڈ آئی نو کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کا امیج خراب ہو کہ ان کے لوگ پریشان ہوں، لیکن ایک تاثر یہی رہا کہ لوگ پریشان تھے اور ایک سینسٹیوٹی نہیں نظر آئی حکومت میں. اچھا دیکھیے شکریہ جی آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. ایک بات تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت اوپنلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں شامل ہے اور ہماری ہمدردیاں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کے جو رشتہ دار تھے ان کو ان سے بچھڑنا پڑا. اور کسی طور ہم یہ ذمہ داری نہ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں نہ موسم پہ. وہ وجوہات ضرور ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکومت وقت کا کام ہے جب ایسا سانحہ ہو اس کی سدباب کرنا، ریلیف اینڈ ریسکیو کرنا، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. ہم بلیم نہیں کر رہے کسی کو، لیکن اگر یہ پوچھا جائے گا، دیکھیے جو آپ نے ویڈیو سٹیٹمنٹس دکھائیں تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہیں. اگر آپ مجھ سے بھی یہ پوچھیں گی کہ اس حادثے کی وجہ کیا بنی تو میں آپ کو یہی جواب دوں گا کہ جی مری جیسی جگہ کے اوپر بہت زیادہ لوگ آئے اور اس کے بعد ایک سنو بلیزرڈ آیا جس سے سنو جمع ہوئی. جو لوگ گاڑیوں میں بیٹھے تھے انہوں نے وہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے ایگزاسٹ بند ہو گئے اور اس کے بعد وہ کاربن مونوکسائڈ سے پوائزن ہوئے. لیکن جو یہ بات ہے کہ کیا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے ریلیف اینڈ ریسکیو کرنا؟ بالکل ہے. ہمارا یہ بھی کام ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ انسیڈنٹ اوائڈیبل تھا یا نہیں تھا. اگر اوائڈیبل تھا تو کہاں پہ لیپس ہوا، جن لوگوں کی وجہ سے ہوا کیا ان کو سزا دی جائے گی، لانگ ٹرم پلاننگ کیا کر رہے ہیں تاکہ ایسی چیزوں کا سد باب کیا جائے. یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. یا وارننگ دی جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ مری کی کیپیسٹی اتنی ہے، ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے، ویدر وارننگ ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے. یہ بھی آئی تھنک گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی. اچھا دیکھیے ایک تو یہ بات جو آپ نے ایک جو آپ نے یہ بات کی نا کہ شفقت صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنوائی، میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ جانے کے لیے تیار تھے. ہم ویدر کلیئرنس کا انتظار کر رہے تھے اور جیسے ہی ویدر کلیئرنس رپورٹ ملی روانہ ہو گئے وزیر اعلیٰ. جس اسنا میں وہ انتظار کر رہے تھے وہ کچھ دیر ضرور اس میٹنگ میں گئے ہیں
لیکن ویدر رپورٹ نہیں کلیئر تھی. دوسری بات کہ اگر اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا کہ مری آپ برستہ سڑک پہنچ جائیں, آپ بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ جب راستے آگے ہی کھل رہے ہیں, ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے, اس صورت میں اگر وزیر اعلیٰ وہاں پہنچ جاتے تو لوگوں کو زیادہ مشکلیں آن گراؤنڈ پڑنی تھی. ہماری پرائرٹی تصویریں کھنچوانا نہیں تھی, ہماری پرائرٹی لوگوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنا تھا. تو یہ بات ضرور ریکارڈ کی تصحیح کر لیں. یہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے, اس میں ہمیں لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے لوگوں کو مطلب کرنے جی سے جو جا کر اور ابھی تک جو ہماری رپورٹیں آئی ہیں اس میں انتظامیہ کا موقف سامنے آیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ ایک دن پہلے مری کے راستے سیل کر دیے گئے, ٹریفک کا کاؤنٹ رکھا جا رہا تھا, اور پچھلے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ کے بعد لوگوں کو جانے سے کیا گیا. زیادہ برف باری ہوئی جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا, لیکن جو انکوائری تشکیل دی گئی ہے وہ اسی لیے تشکیل دی گئی ہے تاکہ اس بات کا تعین کرے کہ عمل درآمد پوری طرح سے ہوا یا کوئی ایسے لوگ جو غفلت کے, اور اگر اس انکوائری رپورٹ میں سامنے آتی ہے کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوگی, اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. Right, so Hina Parvez Bhatt Sahaba, thank you so much for being on the program. ایک اور بھی الزام اس سارے واقعے میں آیا کہ جہاں پر لوگوں کو ریلیف کی ضرورت تھی, یقیناً کوتاہی حکومت کی تھی, اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا, لیکن کیا یہ وقت سیاست کا تھا, ہارٹ لیس سیاست کا بھی تھا کہ لوگوں کی تکلیف کے اوپر بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی جائے؟ ہنا صاحبہ, پہلی تو بات ہے کہ فریحہ, یہ جو ثانیہ مری کا وہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کوئی بھی پارٹی اسپوکس پرسن دے رہا ہے, بیکاز ابھی بھی اتنا لوگ تکلیف میں ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ کے ساتھ جو ہو رہا انٹرنیشنلی ہمارا کیا امیج ہوا ہے. لیکن میں حسن خاور کی باتیں سن رہی تھی, پہلے میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی, پھر میں آپ کو پولیٹیکل بھی بات کروں گی. جو انیشل رپورٹ آئی ہے اس انیشل رپورٹ میں 3rd سے 7th جنوری میں 1,62,000 کار جو ہیں وہ مری میں انٹر کرنے کی اجازت دی گئی. سب سے پہلے, اور آپ نے فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ دیکھی جس میں وہ مبارکباد دے رہے تھے کہ اس میں ہماری معیشت جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے, اینڈ انہوں نے بلکہ ان کی ٹویٹ سے شاید اور لوگوں نے یہ بنایا ہوگا پلان کہ ہم بھی مری جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ مری کی کیپیسٹی کتنی ہے, کتنے ہوٹلز وہاں ہیں, کیا کیپیسٹی ہے وہاں, گاڑیوں کی کیا کیپیسٹی ہے, کیا یہ 1,63,000 cars should have been allowed to enter. یہ انتظامیہ کا سب سے پہلا فلا ہے. سیکنڈ چیز جو رپورٹ میں آیا ہے کہ 20 گھنٹے ہوٹلز میں بجلی نہیں تھی, اور اس کی وجہ سے جو ٹورسٹ تھے وہ اپنی گاڑیوں میں رہے, انہوں نے ہوٹل میں رہنا پسند نہیں کیا کیونکہ سردی بہت تھی, اور ہوٹلز کا کرایہ ہے 10,000 روپے سے انکریز کر کے 40 اور 50, یہ بھی رپورٹ میں ہے, 40 سے 50,000 روپے تک کر دیا گیا. تو یہ مانیٹر کرنا, بجلی پرووائڈ کرنا کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ کس کی رسپانسبلٹی تھی کہ چیک کرتے کہ یہ جو ہوٹلز ہیں ان کا کرایہ ریگولیٹڈ ہو. پھر لاسٹ 2 ایئرز میں صداقت عباسی صاحب نے وہاں کون سی روڈ جو ہے وہ مرمت کی ہے؟ کوئی روڈ مرمت نہیں ہوئی. جو مشینری وہاں صداقت عباسی صاحب کو مرمت نہیں کرنی تھی, but your question is کہ مرمت نہیں ہوئی ٹائملی, یہ بات آپ کہہ رہی ہیں. جو ایم این اے ہے اس ایریا کے, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو. اگر روڈز میں کھڈے تھے, اگر ان کے ایریا میں اس طرح کی چیزیں تھی, جو شہباز گل نے کہا کہ میری ٹانگ 10 فٹ کی برف میں پھنس گئی, میں گورنر ہاؤس جا رہا تھا, تو شہباز گل صاحب کو تو اپنی ٹانگ جو غلط جگہوں میں پھنسانے کی عادت ہے, لیکن یہ 10 فٹ کے اندر کیوں پھنسی ان کی ٹانگ؟ کیونکہ لاسٹ 2 ایئر سے ان لوگوں نے کوئی ایک بھی سڑک پہ مرمت نہیں کی, کوئی مشینری ان لوگوں نے خریدی ہو اپنے لاسٹ 2 ایئرز میں.
सारी जो मशीनरी जो मियाँ साहब के टाइम पे मशीनरी ली गई थी वो भी यूज नहीं की, क्योंकि डीजल नहीं था, क्योंकि अमला नहीं पहुंच सका, इनकी मिसमैनेजमेंट। ठीक, तो अब आप मेरी बात सुनिए हसन खावर साहब ने, ये मेरी रिपोर्ट ने साबित कर दिया, नहीं फरिया, इस रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि कौन इसका जिम्मेदार है। इसका जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, उस्मान बुज़दार है, शेख रशीद है और सदाकत अब्बासी साहब है और फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी तो यहाँ बैठ के कह रहे थे कि स्नो स्प्रे कर दें, आप स्नो स्प्रे करें, मरीना जाए। मेरी बात सुने आप, हम कहते थे ये इनकॉम्पिटेंट है, ये करप्ट है, ये बेहिस भी है, ये लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। इन लोगों ने सानिया पे विक्टिम ब्लेमिंग की, इमरान खान की सारी ट्वीट्स देख ले, विक्टिम ब्लेम। फवाद चौधरी को देख लें, विक्टिम ब्लेम। If you just come to the question. Incident has proved. Let's come to the question. Question ये है कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी, किसी ने भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, बिकॉज ये दिल हिला देने वाला वाकया है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते थे जब शहबाज शरीफ के बूटों का मजाक उड़ाते थे। अच्छा, हम आते हैं उस पे आते हैं। That's also an important debate कि क्या, क्योंकि अभी बात हुई कि क्या पब्लिक कंजम्पशन है, क्या एक्चुअल सर्विस है। We will talk about that. लेकिन जो इनकी नाअहली है, हमने रिक्विजिशन सेशन का कॉल करने के लिए आज दरख्वास्त किया पंजाब में। हमें चाहिए, हमें जुडिशल कमिश्नरी इंक्वायरी की हमने बात की है, रिक्विजिशन कमेटी की है, और हम इनको इस चीज पे स्पेयर नहीं करेंगे। Okay, spare नहीं करेंगे। Okay, let him answer. Please let him answer now. I request you, ma'am. Let him answer now. इनका नारा था 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। 1 पाकिस्तान अगर ये बात करते तो अलीमा बाजी जब 2019 में एक सैलाब में फंस गई थी, उनके लिए तो हेलीकॉप्टर जा रहा था। हमारे जो लोग, जो बच्चियां अलीमा खान बाजी की तरह जो बच्चियां जो इस सानिया में फंसी हुई थी, उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था उनको रेस्क्यू करने के लिए। Okay, if you allow me, let me ask the questions now. एक आवाम का पाकिस्तान है और एक इनके माफिया का पाकिस्तान। Right, Hassan Khabar साहब, ये जो initial, okay ना, let me answer now questions please. I can see you're very emotional right now. और सदाकत अब्बासी, all of them were responsible. वक्त हुआ एक ब्रेक का and we will be right back. And welcome back. हसन खाबर साहब, ये जो इनिशियल रिपोर्ट फाइंडिंग्स का अक्सर जगह पे जिक्र हो रहा है, जो हिना ने भी जिक्र किया, अखबारात में आज हर जगह हेडलाइंस में है, ये क्या कह रही हैं फाइंडिंग्स? आई एम श्योर अब तक कुछ ना कुछ आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ गई होगी, और ये सवाल कि कहाँ थी इंतजामिया, इसका जवाब मिला होगा। मुझे अफसोस हुआ अगर आप सच पूछें, क्योंकि देखें ये मौका सियासत करने का नहीं है, और हिना साहिबा ने जो सवाल वहाँ के बारे में उठाए हैं उनका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन आज मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये दिन और ये मौका सियासत करने का नहीं है। ये अफसोस की बात है। अच्छा देखिए, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, ये जिस रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये वो मीटिंग है जहां पर मैं भी बैठा हुआ था, ये मरी में हुई है। तमाम तफसीलात ली गई। 1,62,000 गाड़ी वो है जो 5 दिन के अंदर एंटर हुई है। उनके पास एग्जिट की फिगर्स नहीं है, हर दिन की एग्जिट की फिगर भी है। ऐसा नहीं है कि ये 1,62,000 गाड़ी अंदर जा रही थी और बाहर कोई नहीं निकल रहा था। हर रोज की एंट्री और एग्जिट की अलग अलग फिगर्स हैं, इसलिए ये बात गलत है कि वहाँ पर 1,62,000 गाड़ी टोल प्लाजा में पैसे बन रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने शेख रशीद से कहा कि मेरे वहाँ टूरिस्ट के पैसे बन रहे हैं, आप जाने दें गाड़ियाँ। क्योंकि देखिए लोगों का भी हक है जानना, मुझे जरा सवालों के जवाब देने थे। तो पहली बात यू सेइंग कि आपके पास जो फिगर्स थे उनमें आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां जा रही हैं तो ये खतरा नहीं हो सकता। यू वर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? इन्होंने कहा कि हम प्लीज लेट हिम आंसर। आई रिक्वेस्ट यू लेट हिम आंसर नाउ। जी हसन साहब, तो फरिया बात नहीं हो सकेगी ना, हिना साहिबा से रिक्वेस्ट करें कि जरा बात सुन लें हौसले से। मैंने उनकी बात बड़े हौसले से, ठीक है हिना, लेट हिम आंसर नाउ। द मेन क्वेश्चन हसन साहब वो यही है जो सब कर रहे हैं कि जिससे पता भी था कि इतनी गाड़ियां आ रही हैं और पता है कि ये एक ऐसा इलाका है जहां मसला हो सकता है, वेदर वार्निंग भी थी, तो एक्शन। जी नहीं, मुझे 1 मिनट अपना फरिया कंप्लीट करने देना। मैं हिना साहिबा ने ये कहा कि 1,62,000 गाड़ियां अंदर आ गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 5 दिन की सिर्फ एंट्री की क्यूमुलेटिव फिगर है।
اس میں سے 1 لاکھ سے زائد میں نے کہا ہے فگر ان کے سامنے نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا 20 گھنٹے انہوں نے کہا جی بجلی نہیں تھی. جب آپ کا ٹیمپریچر 0 سے نیچے جاتا ہے آپ کے سسٹم ٹرپ کرتے ہیں. اس وقت سنو بلیزرڈ تھا. پوری دنیا میں جب سنو اسٹارم آتی ہے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے پھر اس کو بحال کیا جاتا ہے. یہ اس وقت ایک سنو اسٹارم تھا, سنو بلیزرڈ تھا. لاہور میں بیٹھ کے بات کرنا اور ہے اور موقع کے اوپر اور ہے. تیسری بات یہ ہے کہ صداقت آبادی صاحب وہاں حسان صاحب یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی ایم ان اسلام آباد. ہینا پلیز لیٹ می آسک. پڑتی ہے تو پاؤں پاس. جی بالکل. اگر 1,63,000 کارز جا رہی تھی تو انہوں نے ہوٹلز بھی انتظام کیے ہوئے تھے. حقیقت سے کوئی تعلق ہے اور برف باری وہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہے اور برف کے اندر جب آپ چلتے ہیں سافٹ سنو ہوتی ہے آپ کا پاؤں اس میں. حسان صاحب میں ریگولرلی حسان صاحب اف یو الاو می ریگولرلی اس علاقے پہ ہم لوگ جانتے ہیں. ایک منٹ سوال کرنے دیں. لیٹس اسٹے ود دی کانٹیکسٹ. گلیات میں بھی برف باری ہوتی ہے. ہم آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ وہ فورس ہی کر کے ایکشن لے سکتے ہیں, تو یہاں پہ کیوں نہیں پنجاب حکومت ایکشن میں آئی؟ میں آپ کو فریہ یہ تو بتا رہا ہوں کہ ہم نے پنجاب سے جانے والی جو راستے تھے ان کو سیل کر دیا تھا. یہ گاڑیاں کلڈنا باڑیاں روڈ کے اوپر تھی. لیکن میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ کیا انہوں نے جب 6 بجے سیل کی انٹری کیا وہ 5 بجے کرنی چاہیے تھی, کیا وہ 3 گھنٹے پہلے کرنی چاہیے تھی؟ اس بات کا تعین انکوائری رپورٹ کے اندر ہوگا. وہ رپورٹ آنے دیں. لیٹس ناٹ جمپ اہیڈ آف آور سیلف. لیکن میں آپ کو ابھی تک کی جو رپورٹ ہے اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ٹریفک کاؤنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ راستے سیل کیے تھے. جلدی کیے تھے, دیر سے کیے تھے. اسی کے لیے تو انکوائری کمیٹی بنائی ہے جو اپنی رپورٹ دے گی 7 دن کے اندر. 7 دن میں رپورٹ کے بعد ایکشن بھی ہوگا. حسان صاحب will we see heads roll؟ بالکل ایکشن ہوگا. دیکھیں میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ آپ خود ذریعہ یہ دیکھیں کہ حکومت پنجاب میں ہماری حکومت ہے. اگر ہمارے دور میں ہمیں پتہ چلے گا ہم نے انکوائری کرائی ہے اور اگر بیوروکریٹک لیپس ہوگا تو ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم ایکشن نہ لیں؟ دیکھیں نا آخر اینڈ آف دا ڈے تو گورنمنٹ ریسپانسبل ہے نا. جو جس کی بھی غلطی نکلی کہ اس کے خلاف حسان صاحب ایز اے ہیومن آپ کو یقیناً احساس ہوگا کہ کیپٹل سے کچھ گھنٹے کی ڈرائیو پہ آئی ایم شیور آپ نے سوچا ہوگا ایک لمحے کے لیے کہ یہ بچائے جا سکتے تھے لوگ. we could have taken some action. دیکھیں میں آپ کو فریاد پھر یہ کہوں گا کہ 2 فرق کیا یہ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے کہ نہیں, کیا یہ چیز اوائڈیبل تھی یا نہیں, اور جب یہ ہو گیا تو ریلیف اینڈ ریسکیو 2 مختلف پہلو ہیں. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ اوائڈیبل تھا یا نہیں تھا. کاربن مونوکسائڈ کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے برف باری سے, یہ میری ذاتی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر 1 گھنٹہ بھی ٹریفک پھنسے تو ایسا اندھوناک حادثہ پیش آ سکتا ہے. ہمیں لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انکوائری میں یہ سرٹن کر رہے ہیں کہ کیا یہ اوائڈیبل تھا اور کیا یہ ہیومن ایرر ہوا ہے یا کیا یہ جو ناگہانی آفت تھی اس کی وجہ سے ہوئے. اسی چیز کو سرٹن کرنا ہے. میں بڑے اوپن ہارٹڈلی یہ بات ایکسیپٹ کر رہا ہوں. اوکے ہے نا, آپ اپنے ضرور سوالات پوچھئے. ایک ہمارا سوال, شہباز شریف صاحب نے اس واقعے کے اوپر بہت تنبیہ کی, افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا پنجاب حکومت ریسپانسبل ہے. ویری ویل سیڈ, ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن خود شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے ان کی ریسپانسبلٹی کیوں نہیں ہوتی تھی؟ لیٹس لسن ٹو ہم, ذرا سنیے. اپنا لوگوں نے کچھ چھوٹیاں پکڑی تھیں اور پولیس کھڑی تھی. اسٹینڈ آف تھا, کچھ نہیں تھا. اس وقت میں نے ڈاکٹر توقیر کو, مجھے وقت لگا اس کو اٹھانے میں. نے فون کیا, اس کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی. میں نے کہا فوراً بند کراؤ. وہ سارا اپنا, اور اگر نہ بھی ہوتا تو میری تو ذمہ داری نہیں تھی. میں تو چیف منسٹر ہوں, وہ تو لوکل ایڈمنسٹریشن پولیس کا کام تھا. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہے کہ میں نے ٹی وی دیکھا اور میں نے دیکھ لیا. وگرنہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز ناٹ. آپ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی واقعہ ہو جائے اپنا پولیس تو کیا آئی جی پولیس کی ذمہ دار؟ سو یہ اپوزیشن میں ذمہ داری ہو جاتی ہے, جب آپ خود پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ذمہ دار نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے نا صاحبہ؟ فریہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب
चीफ मिनिस्टर थे और उनको नाम दिया गया खादमे आला, क्योंकि चाहे सैलाब हो, उनका मजाक भी उड़ाया जाता कि बारिश में वो बूट्स पहन के चले जाते थे, चाहे डेंगू हो, चाहे कोई भी आफत आए मुल्क में, ही वॉज हैंड्स ऑन दिस। सो ये बात तो मैं बिल्कुल 100% इंडोर्स करती हूँ कि जो भी रियासत का सरबरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। चाहे मॉडल टाउन हो चाहे मरी हो, अब इस वाले में इसको क्लियर कर लेना, मॉडल टाउन में भी जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मरी में भी जिम्मेदारी है चीफ मिनिस्टर की। वी एग्री है। लेट्स देखें, जो उसकी भी 100% इंक्वायरी होनी चाहिए, होना चाहिए। इनकी हुकूमत है, हुए इंक्वायरी, मैं इस पे नहीं कहती, बट ये अभी जो भी हुक्मरान होता है ना टाइम का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहली चीज। सेकंड चीज, ये मैं दूसरी चीज ये इन्होंने मुझे मैं बिल्कुल यही बात कर रही थी कि आपको पता है इनका मास्टर प्लान क्या था। फवाद चौधरी ने ट्वीट की कि 1 लाख गाड़ियां चली गई हैं, ठीक है। इनका था कि हम टोल प्लाजा से पैसे कलेक्ट करेंगे, मरी में टूरिज्म इंक्रीज होएगा, बहुत पैसे बढ़ हो जाएंगे। इन्होंने अपनी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इनको पता था मरी की कैपेसिटी क्या है, 25,000 से ज्यादा गाड़ियां वहां अलाउ ही नहीं कर देनी चाहिए थी। आपने देखा सदाकत अब्बासी साहब ने शायद जब शेख रशीद ने उनको मना किया कि और इतने लोग ना घुसाएं इनमें, तो उन्होंने कहा ये चाहते हैं कि मेरी टूरिज्म जो है वो अफेक्ट हो होटल्स का। अब मुझे बताएं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मरी की कैपेसिटी है कि 3 जैन से लेके 7 जैन तक 1,63,000 कार्स वहां अलाउ की जाए। ये अलाउड होना चाहिए था कि होटल्स जो है वो ओवरचार्ज करें। बिजली की फरहमी व यूपीएस जनरेटर्स क्यों नहीं दिए गए, क्यों लोगों को गाड़ियों में, और फिर जो मशीनरी की आप बात कर रही हैं, रोड्स क्लियर नहीं की गई। मशीनरी जो मियां साहब के दौर में खरीदी गई थी 1.5 करोड़ की, वो मशीनरी भी नहीं चल रही थी क्योंकि अमला पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि वो रोड्स ही क्लियर नहीं थी। और टूरिस्ट को मेरी बताएं कि ये टूरिस्ट बेचारे जो वहां फंसे और वहाँ जो है, तो हम ये अभी भी हसन खावर साहब, मैंने आपका नाम बिल्कुल सही किया, मैं पहले भी आई थॉट सही ले रही हूँ कि ये जो रियासत का सरबरा होता है ना, जो कहता है रियासत मदीना की बातें करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुकदमा इमरान खान के खिलाफ, उस्मान बुज़दार के खिलाफ, शेख रशीद के खिलाफ, सदाकत अब्बासी के खिलाफ और फवाद चौधरी, इन सब के खिलाफ बनता है। ये सब अवाम की, ये 23 लोग हैं ना, उनकी इस डिमांड के साथ पता चल गया कि मॉडल टाउन का भी मुकदमा फिर ठीक था। उस वक्त के वजीर आजम, चीफ मिनिस्टर और तमाम मिनिस्टर, मुझे नहीं पता ठीक था कि नहीं था। अभी तो 2.5 साल से 3 साल से है ना, इनको चाहिए था कि उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। ये बिल्कुल सही सवाल है, ये बता देंगे। हुकूमत तो इनकी है, हुकूमत तो इनकी है, हमारी तो नहीं है। 2.5 साल से 3 साल से हुकूमत में तो ये है। ठीक, हसन साहब, कुछ सवाल इंक्वायरी कमेटी के बगैर ही नजर आ रहे हैं। मसलन टूरिज्म को आप लोग प्रमोट करते हैं, वेल डन, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान में लोग आए, मगर अगर ये हालत है तो क्या अब रीथिंक होगा? बहुत सारे हमारे साथी जो जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, मैं खुद गई हूँ, आपको लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। आपको पता है कि हम अभी तैयार नहीं है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो क्या हुकूमत जरा जल्दी कर रही है इसको पुश करने में विदाउट रियलाइजिंग कि हैंडीकैप क्या है? अच्छा देखिए, मैं आपको ना इसकी बात का जवाब बिल्कुल इस देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और मैं आपको प्लान भी बताता हूँ और बताता भी। देखिए, जो शॉर्ट कमिंग्स होंगी मैं तो होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि ये मसला बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन बहरहाल ये बात आप रिकॉर्ड पर रख लें कि हिना साहिबा ने शहबाज शरीफ वाले सवाल का आपके जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे से आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसी का जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने आज ये तहैया किया है कि आज मैंने सियासी बात नहीं करनी। 3 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है हमें करने की। एक वो है जो साइट मैनेजमेंट के हवाले से है, सबसे और हमें जो मैनेजमेंट है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना है। बिकॉज़ ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है उस्मान बुज़दार का स्पोक्सपर्सन बनना। जी, मुझे जरा हिना प्लीज अगर आप मुझे इजाजत दें मैं अपना जवाब। You're a very credible person. I don't think you should be acting as a spokesperson for Usman Buzdar. Hina, that's his position. Please let him explain. सवाल है जी, मुझे जवाब देने दें। जो सीरियस क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल है सीरियसली देने दें। देखें, मैं आपको बताऊं कि मरी के हवाले से इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जैसे जैसे मरी के ऊपर लोड बढ़ा है और पिछले 3 साल में बहुत इन्वेस्टमेंट आई है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो किया है वहाँ पे, और ये इस बात का ताल्लुक इससे नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी कैपेसिटी है, प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी कैपेसिटी उसी स्पीड से ग्रो करनी चाहिए।
اور آج بھی 1976 کا قانون ہے ہوٹلز اینڈ ریسٹورینٹس ایکٹ جس کے تحت یہ ریگولیٹ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم نئے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس اور آپشنز آئیں اور تمام لوگ صرف مری کا رخ نہ کریں. اور اس صورتحال میں اس سلسلے میں ہم کوٹلی ستیاں کو ڈیولپ کر رہے ہیں, سو ویلی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, فورٹ منرو کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کوئی سنگل ڈیسٹینیشن سے ہٹے کیونکہ عوام کو بھی واقع چاہیے سیاحت کے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مری کے حوالے سے بھی بہت ساری ڈیسیژنز لیے گئے ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ مری میں مزید پارکنگ پلازاز بنانے ہیں, شٹل سروس شروع کرنی ہے. بٹ ایک امیج بلڈنگ کے آپ کی جو ایکسرسائز ہے سارے کام جو ہے اس کو شدید دھچکا لگ چکا ہے. احسان صاحب ایٹ لیسٹ ہمیں اس بات کا افسوس کے ساتھ کر لینے چاہیے ایکسیپٹ اس کو. تھینک یو سو مچ احسان خاوی صاحب اینڈ ہنا صاحب آن دس پروگرام. یقیناً ٹریجڈی ہوئی ہے مگر ٹریجڈی سے ہی آگے نکل کر ہمیں سیکھنا ہوتا ہے. ہر ٹریجڈی کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے لیسنز لرنڈ ہیں, بٹ وی ہوپ کہ یہاں سے ہم نے واقعی سبق سیکھا. اور وقفہ لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. قاتل کی یہ دلیل منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. یہ شعر آج تحریک انصاف کے رہنما احمد جواد نے ایک کالم میں لکھا ہے جہاں پر انفارمیشن منسٹر پارلیمنٹ میں آج اپوزیشن کو لتاڑ رہے تھے, وہیں پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی کچھ سوال اٹھا رہے ہیں. احمد جواد صاحب نے آج اپنے ہی تحریر کردہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ میں ثانیہ مری کے حوالے سے چند سوالات اٹھانا چاہتا ہوں. ریاست مدینہ کی روایت کے مطابق امید ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام کی مثال قائم رکھی جائے گی. ٹیکنالوجی کے اس دور میں دنیا کے بہترین موبائل نیٹ ورک کی موجودگی میں سردی سے مرتی ہوئی معصوم جانوں کو بچانے کے لیے اس ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ اٹھایا گیا؟ اگر وزیر اعظم کسی وزیر جنرل اعلیٰ عہدیدار کے بچے برف میں پھنسے ہوتے, وہ مدد کے لیے پکارتے, تو کیا وزیر اعظم اور دیگر شخصیات سو سکتی تھیں؟ وہ گورنر ہاؤس جنہیں گرانے کا وعدہ عمران خان نے کیا, وہ بھی اس قیامت کی رات میں لوگوں کو پناہ نہیں دے سکے. جس سانحے کے حوالے سے احمد جواد صاحب نے یہ سوالات اٹھائے ہیں, اسی وقت مری کے اندر دیگر سینکڑوں متن کے ساتھ حسنین صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے. وہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ قیامت کی اس رات ہوا کیا تھا. حسنین صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سب نے دیکھا بھی ہے اسکرین پہ, ڈیفیکلٹ مشکل وقت تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 گاڑیاں پیچھے تھے, اور وہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے اس گاڑی میں جس میں انفارچونیٹلی اے ایس آئی صاحب تھے. جی جی, میں ان کی 6 گاڑیاں پیچھے تھا, میں وہ آگے تھے. ایک درخت گرا ہوا تھا اس کے آگے. تو جب ہم رات گزاری ہے ہم نے, تو میرے ساتھ ہی بچے تھے, فیملی تھی, 8 لوگ تھے ہم. بڑی گاڑی تھی 4x4 میرے پاس نا. تو بچوں کا تھوڑا سا دم ہو رہا تھا. میں نے پھر پہلے بھی یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا تھا کہ کیسے سرکولیشن سسٹم کو برقرار رکھنا ہے, بچوں کو کیسے سسٹم. وہ میں آدھا گھنٹہ ہیٹر آن کرتا تھا اور آدھا گھنٹے بعد پھر بند کر کے پھر میں ہیٹر گھنٹے بعد آن کرتا تھا. اور ہلکے ہلکے آپ کو کاربن مونوآکسائڈ کا پتہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے؟ جی مجھے پتہ تھا, اس کے بارے میں علم تھا مجھے, کیونکہ پہلے بھی میں جا چکا ہوں. ٹھیک, اس مرحل سے معلوم جبہ وغیرہ میں گھوم چکا ہوں. سو ادھر پھنس کیسے گئے تھے آپ؟ ادھر پھنس میں ایسے گئے تھے کہ ادھر ہم مال روڈ پہ پہنچ گئے تھے. ادھر سے جو صورتحال تھی ہوٹلز کی, ادھر اتنی صورتحال خراب ہو گئی تھی کہ باہر کھڑا ہونا بھی بہت مشکل ہو. آپ لوگ رہنے کے لیے گئے تھے؟ ہم ایک 1 نائٹ سٹے کرنے. آئی بلانگ ٹو اسلام آباد F11 سے. ٹھیک, وہ بچوں کی ضد تھی, چھٹیاں تھی کہ انہوں نے ضد لگائی تھی. میں نے کہا چلیں ایک رات آپ کو ادھر. ہمیں کیا پتا تھا ٹریول وارننگ کوئی آپ نے سنی, پوچھا؟ ہم نے کچھ بھی, ہم ادھر سے نکلے ہیں, اسلام آباد سے نکلے ہیں, ہلکی ہلکی بارش شروع تھی. جب ہم گریلیا جینز آتا ہے راستے پہ, گریلیا جینز سے پہلے جب بارک ہوا آتا ہے وہاں پہ رش تھا, وہاں بہت زیادہ رش تھا. کسی نے کوئی وارننگ دی؟ ہمیں کسی نے وارننگ نہیں دی. کوئی لوگ روک رہے تھے؟ میرا چلان بھی ہوا تھا, میں آپ کو بتا دوں, میرا چلان بھی ہوا, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. میرا چلان بھی ہوا, انہوں نے مجھے بالکل نہیں روکا کہ ادھر آگے مسئلہ ہو سکتا ہے, بچے ہیں آپ کے ساتھ, بچے ہیں آپ کے پاس ایسے ویسے. تو ہم جب ادھر مری انٹرچینج کراس کیا, پرچی لی ہے, تو ادھر سے ہم چلے گئے. جب گریلیا جیز سے نا ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی ہے, بارش شروع ہوئی ہے, تو ہم تھوڑا سا آگے گئے ہیں تو بہت زیادہ نا
स्लो फॉलिंग शुरू हो गई। ओके। स्लो फॉलिंग शुरू होगी, गाड़ियाँ स्लिप होने शुरू होगी। मैं डर गया, मैंने घर वालों को कहा कि हम इधर से रिटर्न कर लेते हैं, बच्चों की अब मानी होती है। उनको बोला कि स्लो फॉलिंग ही है, हमें क्या पता था कि इतनी ज़्यादा स्लो फॉलिंग हो जाएगी, हम फंस जाएंगे। वो हमने, हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, छोटी गाड़ियाँ नहीं जा रही थी, घर वालों ने कहा कि हम चलते हैं आगे। हम जितनी मुश्किल से पहुँचे, हमने गुरेरिया जीन से लेकर माल रोड तक किसी ने हमें नहीं रोका, और जाते गए आगे। हम जाते गए, किसी ने नहीं रोका कि आप वापस हो जाएं। कोई और स्नोफॉल हो जा रही थी, स्लो फॉल मुसलसल जारी। खुद आपको हुआ फील कि शायद ये खतरनाक ना हो? मुझे फील हुआ। आपको हुआ ये? मुझे फील हुआ कि ये ज्यादा खतरनाक, क्योंकि मैंने आज तक इतनी मरी में स्लो फॉल नहीं देखी। मैं हर साल जाता हूं। किस मौके पे जाके आप स्टक हो गए? हम MGC होटल है उसके सामने हम स्टक हो गए, हमारी गाड़ी फंस गई। कुछ नजर नहीं आ रहा था? कुछ नजर नहीं आ रहा था। आगे से शीशे पे वो बर्फ, मैंने आपकी गाड़ी की भी फुटेज देखी है, सब ये इतनी बर्फ ऊपर से आई थी या कुछ और कोई मसला? ऊपर से आई थी, सब ऊपर से आके वो जमा सब ऊपर से आई थी। इतनी मैडम जोर से स्लो फॉलिंग हो रही थी कि हम कह नहीं सकते कि ये क्या हुआ है, कि कैसे हुआ है। और कैसे ख्याल आया कि अब सब रुक गए थे? सब रुक गए थे। किसी ने कितने घंटे रुकी रही ट्रैफिक? हम उधर 2 रातें 1 दिन रुके हैं। मैं कल शाम को आया हूँ 5:30 बजे घर पर। सारा वक्त आप वहीं पे रहे? मैं पूरा दिन उधर, हम होटल पे गए हैं, उन्होंने मांगा है हमसे 45,000 रुपया। पहले उन्होंने कहा कि है ही नहीं, GC होटल का नाम है, माल रोड के बिल्कुल ऊपर है। तो फिर मजबूरन आपको गाड़ी में आना पड़ा? मैंने बच्चों को कहा कि रास्ते खुल जाने हैं। बच्चे क्या कह रहे थे? बच्चे कह रहे थे कि वापस चलें। जब उन्होंने देखा ना कि इधर शोर शराबा शुरू हो गया है, गाड़ियाँ सारी फंस गई हैं, तो बच्चे, मुझे भी डर लगा, मैं भी शायद डर गए। फिर मैं डर के जाता तो बच्चों को फिर किसने हौसला देना? जब आपने वो फैमिली देखी थी जहाँ पे मौत हो गई थी, वो आपने देखी थी? वो मैंने देखी थी, अगले दिन देखी थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 1 दिन पहले। वो पूरी रात हम उधर से निकले, जब होटल का हमारा अरेंज नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा रेट मांगे रूम्स के। मैं उधर से रिटर्न होके बहुत मुश्किल से उधर आके पहुंचा, आगे से एक दरख्त गिर गया था, जिसकी वजह से रुक गए। जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक रोक गई। कोई आया इस सारे अरसे में कि मदद चाहिए? रात को हमारे पास, रात को हमने फोन भी किया, बहुत ज्यादा फोन किया, रेस्क्यू को भी किया था 112 पे, 15 पे भी। मेरे पास रिकॉर्ड मुकम्मल मौजूद है, मैंने किया, मगर कॉल अटेंड नहीं हुई। कॉल नहीं अटेंड हुई? सिग्नल्स का भी इशू था, शायद मेरी कॉल अटेंड नहीं हुई। किसी ने शोर मचाया हो कि कोई मदद बुलाओ, मदद को? एक गाड़ी मेरे पीछे थी, बड़ा जिसको 18 सीटर कहते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम बना। मैं निकला बाहर, तो उनके पास, बेचारों के पास पानी नहीं था। ठीक। तो मैंने उनको पानी प्रोवाइड किया और उनको हौसला। हमारे पास खाना नहीं था। खाना हमने उधर ठहर के 2 किलोमीटर पीछे जाके हमने होटल से खाना खाया। सो इस सारे वक्त में कितनी देर आपको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ गया था? मैम, हम 2 रातें और 1 दिन पूरा मुसलसल गाड़ी में रहे हैं। और कल मैं निकलते वक्त हमारे पास कोई बंदा पहुंचा उधर, जिन्होंने हमारी मदद की, हमारी गाड़ी निकाली है। कुछ कहना चाहेंगे आप हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को? कोई बात कहना चाहेंगे आप? आप कह सकते हैं। मैं हुकूमत को यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना इनको पता होने के बावजूद हुकूमत को कि मरी में ये वाक़यात हो सकते हैं, इनको पहले ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि महकमा मौसमियात की पहले ही अलर्ट थी। इनको मैनेजमेंट इनके पास थी, इनके पास था कि मौसम ख़राब हो सकता है, कि इतनी ज़्यादा जो कि नहीं रोका, स्लो फॉलिंग इन्होंने नहीं रोका, क्योंकि इनको रास्ते बंद कर देने चाहिए थे। आपने शुक्राने के पड़े आकर कितना? हम सब बच्चों ने, मेरे साथ 6 मेरे कज़न थी और 2 मेरे बहन थे, 2 बहनें थी और 1 मेरी वालदा थी। ठीक। मैंने सबको बोला कि अब मैं झूठ नहीं बोलता, 2 शुक्राने के नफल पड़े हैं हम सब ने घर में आके, ठीक हो गया। तो सबको मैंने सूप वगैरह दिए हैं, मैंने उनको मेंटेन किया है। तो जब हम गाड़ी में थे तो एक हमारी कज़न है कमल जिसका नाम है, मेरी एज की, थोड़ी सी छोटी मुझसे, उसका रात को ना थोड़ा सा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी उधर, क्योंकि उधर लाइटें लगी हुई हैं हमारी में, मगर बिजली भी बंद हो गई। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि पहले मैंने बताया मेरे पास पानी था, अभी मैं कहूँगा कि पानी नहीं था, हमारे पास ख़त्म हो गया था पानी, ये पिछली रात। ठीक। उसको मैंने थोड़ी सी बर्फ़ अपनी गाड़ी से उठा के, मैंने कहा ये साफ़ है, थोड़ी सी बर्फ़ आप मुंह में रखें। तो वो मैंने थोड़ा सा हीटर चलाया, थोड़े से शीशे डाउन किए, तो वो सर्कुलेशन सिस्टम हुआ, उसका सांस बरकरार हुआ। ये हुआ वहाँ पर।